یہ پیغام بہن بیٹیوں کو بھی جا کے دے دینا، اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگا کرو، اللہ سے ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگا کرو۔ اے میری بہن بیٹی، جس دن شوہر کفن میں نکل جائے گا، کوئی تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ملے گا، کوئی عزت سے دو ٹکڑے دینے والا نہیں ملے گا۔ آج جو راج کرتی ہو گھر کے اندر، یہ شوہر کے دم قدم کی برکت ہوتی ہے۔ اگر 8 بیٹے بھی ہیں، ایک لائن سے کھڑے گئے، کیونکہ ابھی سر پہ شوہر کا سایہ سلامت ہے۔ جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلا جائے گا، اس دن 10 بیٹے بھی تجھے وقت پہ روٹی نہیں دیں گے، تیری باری مقرر کی جاتی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں آدھا دن رکھوں گا، دوسرا کہتا آدھے دن سے زیادہ میں بھی نہیں رکھوں گا۔ آج جو عزت کی روٹیاں ملتی ہیں، یہ شوہر کے قدم سے مل رہی ہے۔ شوہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اس کے لیے موت نہ مانگا کر، رب سے زندگی مانگا کر، اور جب یہ گھر سے نکلا کرے بد دعائیں نہ کیا کرو، جھولی پھیلا کے کہا کرو مالک سہاگ کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ نہیں ملانا، اور جب یہ نکلا کرے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرو، خدا کی قسم خیریت سے جائے گا، خیریت سے واپس آئے گا۔ واہ واہ واہ۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں وہ الہ ہوں، میں وہ پروردگار ہوں، میں وہ پالنہار ہوں، میرے سوا تیرا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ الحی القیوم، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ جسے موت آ جائے وہ تیرا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ جس کو دوسروں نے غسل دیا ہو، جس کو دوسروں نے کفن پہنایا ہو، جس کو آوازیں دی گئی ہو جو جواب دینے پہ قادر نہ ہو، جس کی آنکھوں کو دوسروں نے بند کیا ہو، جس کے پیروں کو دوسروں نے باندھ کے اکٹھا کیا ہو، جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو، جس کو کاندھوں پہ اٹھایا گیا ہو، اللہ فرماتا ہے جس جو اپنی نماز جنازہ پڑھنے پہ قادر نہیں، جو غسل کفن دفن پہ قادر نہیں، وہ تیرا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، میرے سوا تیرا پالنے والا کوئی نہیں، رزق دینے والا کوئی نہیں، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ الہ العالمین، ابھی تو تو زندہ ہے، شاید تجھے موت آ جائے، شاید تیری قدرت کاملہ ختم ہو جائے، شاید تیری قدرت کاملہ ڈھیلی پڑ جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے تیرے عقیدے کی کمزوری ہے، ساری کائنات کو میں بناؤں، جب چاہوں ختم کر دوں، جس کو چاہوں موت کا پیالہ پلا دوں، جس کو چاہوں لمبی زندگی دے دوں، جس کو چاہوں تخت شہنشاہی پہ بٹھا دوں، جس کو چاہوں بھیک کے ٹکڑے منگواؤں، جس کو چاہوں 10 بچے دے دوں، جس کو نہ چاہوں ساری دنیا کی خاک چھان کے مر جائے، ایک بچہ بھی نہ دوں، میری مرضی۔ یہ عقیدہ آیت الکرسی میں اللہ نے بیان فرمایا۔ آگے اللہ نے اور ایک ٹکڑا بیان فرمایا، لا تأخذه سنة ولا نوم، میرے مشکل کشا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، میرے حاجت روا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، میرے خالق اور مالک ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، میں کبھی سوتا نہیں، کبھی اونگتا نہیں، میرا رب کبھی نہیں سوتا۔ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ فرماتا ہے وہ سارا کا سارا میرے اختیار میں ہے۔ آسمان میرا، زمین میری، چاند میرا، سورج میرا، ہوا میری، فضا میری، دریا میرے، سمندر میرے، ساری کائنات کا میں تنہا مالک ہوں، بادشاہت میری۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنا بھی بڑا امیر کیوں نہ گو، صدر مملکت کیوں نہ گو، DISP کیوں نہ گو، دنیا کا بڑے سے بڑا رئیس کیوں نہ گو، اللہ فرماتا ہے تو بھی میری پیداوار ہے، تجھے پیدا کرنے والا بھی میرے سوا کوئی نہیں۔ تجھے میں اپنی خدائی کیسے منواؤں؟
آنکھ کے اندر ایک چھوٹی سی پتلی رکھی ہے کالے رنگ کی، اسی پوتلی کے ذریعے تو آسمانوں میں ہوائی جہاز کو اڑا لیتا ہے، اسی پوتلی کے ذریعے دریاؤں میں کشتیاں چلا لیتا ہے، اسی پوتلی کے ذریعے کائنات کے نظارے کرتا ہے، اسی پوتلی کے ذریعے حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے، اسی پوتلی کے ذریعے اپنی اماں کو دیکھ کر حج کا ثواب کما لیتا ہے، اسی پوتلی کے ذریعے اپنے ابا کو دیکھ کر عمرے کا ثواب کما لیتا ہے۔ ارے او میرے بندے، آج تک سمجھ نہ آیا یہ پتلی بنائی کس نے؟